مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في هلك وفي خلق فاق النبيين في هلك وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ عاجزانہ معتبانہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور پاک توجہ عطا فرمائے، تاکہ ہمیں تزکیہ، طہارت اور تقوی نصیب ہو جائے، اور ہم زندگیاں اطیع اللہ اطیع الرسول میں گزاریں، اور آخرت میں جائیں تو شفاعت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہم بن جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تدبر اور تفکر اور تفکر کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 پہ۔ تو آیت کا آغاز ہوتا ہے وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان والے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خلوا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ، طرف، شیاطینہم، اپنے شیطان کے یا شیطانوں کے، قالوا، تو انہیں کہتے ہیں، معکم، ہم، قالوا، تو کہتے ہیں انہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، محض یا ہم تو صرف، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ تھا لفظی ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں با محاورہ ترجمہ۔ تو با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یہ تو ہم ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے با محاورہ ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا تفسیری بیان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، وہی جو میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں، پہلے تو آپ دیکھا کریں کہ اللہ رب العزت کا لہجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ لہجہ کیا ہے، یہ اس میں اللہ رب العزت کوئی حقیقت بیان فرما رہا ہے، کوئی نصیحت فرما رہا ہے، کوئی حکمت کی بات ہے، کوئی غضب کی بات ہے، یا کوئی ہدایت کی بات ہے، یا کوئی نعمت کی بات ہے، یا کوئی آخرت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ الفاظ کے چناؤ سے پتہ چلتا ہے، ایسی بات ہے کہ نہیں، الفاظ کے چناؤ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا لہجہ کیا ہے، اور اس سے پھر لہجے کا ہم تعین کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیسے فرماتا ہے، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں، یہ میں آپ کو لہجہ بتا رہی ہوں پرفارم کر کے، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں۔
یعنی اللہ رب العزت کا لہجہ آپ نوٹ کریں. جب آپ آیت کو 2-3 دفعہ پڑھیں گے نا تو آپ کو لہجے کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کا لہجہ اس میں حقیقت والا ہے. جیسے کہ بندہ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے نا, جیسے کوئی بندہ غضب میں بھی ہوتا ہے اور حقیقت کا بھی بیان کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اللہ رب العزت اندر باہر کا حال جانتا ہے. اللہ رب العزت حلوت جلوت کو جانتا ہے. تو اللہ رب العزت دیکھیں وہ کہتے ہیں نا باتوں میں الفاظ میں اللہ رب العزت نصیحت بھی فرما رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو بات تم نے یہاں کی ہے اور وہاں کچھ اور کی ہے تو اللہ کو پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے کہتے ہیں نا ایک مثال سے بہت کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے. ایک مثال دے کے نا, اب یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے کہتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے قرآن میں, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے قرآن میں کہ مثال اللہ کسی کو بناتا ہے, کسی واقعے کو یا کوئی کہانی اللہ سنائے گا, لیکن اس کے پیچھے حقیقت بھی ہوگی, نصیحت بھی ہوگی, حکمت بھی ہوگی, ہدایت بھی ہوگی, عبرت بھی ہوگی کہ تم یہ راستہ یہ طریقہ اختیار مت کرنا جو ان لوگوں نے کر رکھا تھا اور پھر آخر کیا ہوا, ان کا انجام تباہی ہی ہوگا. اگر دنیا میں تباہی نہ ہوئی تو آخرت میں تو یقیناً بربادی ہوگی. کیونکہ دنیا کے جو 4 دن کے فائدے ہیں نا, یہ جو دنیا کا 4 دن کا عیش و عشرت اور آرام ہے, یہ تو اللہ نے کہا کہ اٹھا لو فائدے, ہر کسی سے کہا ہوا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس بات کو کبھی بھی نہ سوچیں کہ اگر مجھے دنیا میں سب کچھ ملا ہوا ہے تو میں اللہ کی نظر میں بڑا کوئی خوش نصیب بندہ ہوں. ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں پتہ کیا, پورے قرآن پاک میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بار بار کہا ہے, کافروں سے مخاطب کر کے بار بار کہا ہے کہ اٹھا لو فائدے, 2 دن کے فائدے, 4 دن کے مزے اڑا لو, لیکن کیا ہوگا آخرت میں تمہارے لیے دائمی بربادی ہوگی. تو پوائنٹ میں نے آپ کو کیا سمجھایا کہ ایک اللہ کا لہجہ نوٹ کرنے سے آپ کے اندر کیا کچھ آتا ہے, نصیحت آتی ہے, خشیت آتی ہے, اللہ کی اطاعت آتی ہے, ہدایت آتی ہے, اللہ کی بارگاہ کی اطاعت آتی ہے, نور آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شوق آتا ہے, محبت آتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق آتا ہے. تو یہ سب کیسے آتا ہے, جب آپ پہلے ہی قدم پر جسے کہتے ہیں نا آپ تفکر تدبر تفقہ سے چلتے ہیں, تو پھر آپ کو تزکیہ ہدایت اور اتباع کی منزلیں نصیب ہوتی. آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن کا جو مطالعہ ہے یہ عام کتاب کی طرح نہیں کیا جاتا. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے قرآن کو عام کتابوں سے بھی نیچے کر دیا. ایسی بات ہے کہ نہیں, کہ جس بندے کو صرف اردو پڑھنی آتی ہے, میں تو حیران ہوتی ہوں دیکھ کے, وہ قرآن سنانے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو میرے سے سنو, میں سناتا ہوں. حالانکہ قرآن کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس انتہا لیول کا تدبر تفکر تفقہ تزکیہ ہدایت اور اتباع ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کا مطالعہ کس طرح کرتے ہیں, یہ تو میں نے آپ کو شروع کی بات بتائی ہے نا. قرآن کا مطالعہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں ایک لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں, جیسے آپ نے آغاز کیا ہے, جیسے قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور یہ لوگ, اور جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جب ملتے ہیں, اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے. اب آپ دیکھیں اگر آپ قرآن کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ قرآن سے صحیح فہم شعور نور اور تقوی لینا چاہتے ہیں نا, تو آپ یہیں پر رک جائیں گے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, جب وہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے. اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے, بھئی یہ لوگ کون ہیں؟ آپ ایسے ہی تو نہیں پڑھ کے گزر جائیں گے کہ اللہ نے ایسے ہی کہا بھائی یہ لوگ وہ لوگ ایسے لوگ ویسے لوگ, ایسے تھوڑی ہوگا. اللہ کی جو ایک ایک بات ہے نا, اللہ کی ایک ایک بات میں, میں کہتی ہوں ایک ایک بات میں ایسے ہے کہ جیسے نور کے سمندر, کہ آپ گہرائی میں اتر جاؤ نا تو آپ کو کوئی کنارہ ہی نہیں ملتا, اتنی گہرائی ہے اللہ کے الفاظ میں. تو جیسے یہ ہے کہ یہ لوگ, جیسے یہ الفاظ ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ, اور یہ لوگ جب ملتے ہیں, یہ لوگ
اب دیکھیں یہ لوگ جب کوئی عام بندہ پڑھتا ہے جس کے پاس قرآن کا کوئی شعور، فہم، نور اور کوئی تزکیہ اور اتباع نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی پڑھ کے گزر جائے گا. اور جب یہ لوگ ملتے ہیں نا، یہ جو منافق ہیں، وہ ایسے ہی گزر جائے گا بات کر کے. حالانکہ اگر آپ اسی لفظ کی گہرائی میں اترے نا، یہ لوگ، یہ کون لوگ، تو آپ اس کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہیں گے ہمیں تو پیچھے جانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا یہ کون لوگ ہیں جس کی بات اللہ کر رہا ہے، کن سے مخاطب ہے. جو میں آپ سے کہتی رہتی ہوں، ایک لہجہ، ایک کن سے مخاطب ہے. اللہ کن سے مخاطب ہے؟ اللہ مخاطب ہے یہ لوگ. یہ کہا نا ایویں یہ لوگ، یہ کون ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ. جب آپ گہرائی میں اترتے ہو آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے جانا پڑتا ہے کہ اللہ کن کی بات کرتے ہوئے آ رہا ہے. میں فائنڈ آؤٹ تو کروں کہ کن کو اللہ مخاطب ہے. تو دیکھیں جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آیت نمبر 5 سے اللہ رب العزت نے 5 سے اللہ تعالیٰ نے ذکر جو ہے وہ بدل دیا ہے. آپ کو پتا چلا یہ بات؟ آپ نے نوٹ کی ہے؟ پہلی جو 5 آیات تھی نا، ان میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا تھا مسلمین کا، پھر متقین کا، پھر مومنین کا، پھر صالحین کا، اور پھر مفلحین. یہ پہلی 5 آیات، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ٹون بدلی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا انداز بدلا. پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا جو اللہ چاہتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے، جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا کہ میں تمہیں پہلے یہ بتاؤں کہ امر بالمعروف، کہ تمہیں کرنا کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا انداز اتنا حسین ہے، میں کہتی ہوں اگر آپ اس میں اترے نا تو آپ کو عجیب سا نشہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ نہیں بتایا جو اللہ کو نہیں پسند. نہیں پسند کی تو لسٹ ہی بڑی لمبی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹو دی پوائنٹ بتایا کہ مجھے یہ پسند ہے، اس سانچے میں ڈھل جاؤ، یہ کام کرتے ہوئے آنا. کیا؟ مسلمین، متقین، مومنین، صالحین، مفلحین. ٹھیک ہے. 5 آیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی مفلحون تک یہاں 5 آیات میں بتا دیا کہ مجھے، اور میں سوچ رہی تھی پڑھتے ہوئے، یعنی مطالعہ کرتے ہوئے، کہ 5 دان کا صدقہ ہے شاید کہ اللہ نے 5 آیات میں 5 کیٹاگریز بتائی ہیں جو اللہ کو پسند ہے. اللہ نے ٹو دی پوائنٹ ہمیں بتایا ہے کہ یہ کر لینا، جسے کہتے ہیں نا میک سمپل اینڈ ایزی اسٹریٹ فارورڈ تھنگس. اور 5 کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنا ٹون بدلی ہے، اپنا لہجہ بدلا ہے، اپنا انداز بدلا ہے، اپنا راستہ بدلا ہے. اور ہمیں پھر یہ اللہ تعالیٰ سمجھانے لگ گیا ہے کہ جو مجھے نہیں پسند، جو مجھے نہیں پسند ان سے تم نے بھی بچنا ہے، جو مجھے اچھے نہیں لگتے ان سے تم نے بھی دور رہنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو 5 کے بعد میں کہتی ہوں اس طرح سے قرآن کا، میں آج آپ کو مطالعے کا طریقہ سمجھانے لگی ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کس طرح کرتے ہیں. اس کو ایک عام سی کتاب لے کے نہیں بیٹھتے. اسی لیے آپ دیکھیں جتنی بار آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نا، اتنی ہی بار آپ کو نئے نکات سمجھ میں آتے. جیسے آج مجھے ایک بڑا زبردست نکتہ ملا یہاں بیٹھے ہوئے صبح ہی، تو میں خود یہ حیران رہ گئی. میں نے کہا یہ تو میں نے زندگی میں کبھی نوٹ نہیں کیا. وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، میں نے یہاں لکھا تھا. تو مطالعے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی تھی پہلے کہ دیکھیں قرآن کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں. 5 کے بعد اللہ رب العزت نے جب 6ٹھی آیت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمیں وہ لوگ کیٹیگرائز کرنے شروع کر دیے کہ جو مجھے پسند نہیں ہے. آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور آپ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان لوگوں کی ساری عادات، اب یہ گہرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی. فرام آیت نمبر 6 سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عادات، ان لوگوں کی کہتے ہیں نا حالات، معاملات، صفات، واقعات کا بیان شروع کر دیا ہے جو اللہ کو پسند نہیں. اب آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جھگڑا کریں گے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ فسادی ہیں. کیوں بتا رہا ہے یہ اللہ؟ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی عادات سے ہمیں انہیں پہچان لینا چاہیے. دیکھیں گہری بات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی عادات، ان کی حرکات کو دیکھ کے نا پہچان لینا کہ یہ وہ کیٹیگری ہے جو بائیں ہاتھ والی. آپ سوچیں یہ بات ذرا، کسی بھی انسان کی کہتے ہیں پہچان کرنی ہو نا تو اس کی عادات دیکھو، اس کی صفات دیکھو، اس کی حرکات دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، اس کے جذبات دیکھو. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ پھر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس پرسنالٹی کا ہے. تبھی آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں یا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے. بھائی
یہ تو فسادی ہے یا یہ رحمانی ہے یا نورانی ہے یا ایمانی ہے، جب آپ اس کا ہر پہلو کو غور کرتے ہیں. اسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے دیکھیں آیت نمبر 6 سے اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت ان لوگوں کے حالات، واقعات، معاملات سنا رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ بائیں ہاتھ والے. اب دیکھیں اللہ ہمیں پہچان کروا رہا ہے، یہ گہری بات نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھیں اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی یہ فسادی ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منکر ہے، یہ دوغلا ہے، یہ دھوکہ دینے والا. کیوں اللہ بتا رہا ہے؟ کبھی آپ نے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں گہرائی میں؟ کیوں بتا رہا ہے؟ اور یہیں سے میں آپ کو کہہ رہی تھی آج مجھے جو گہرا پوائنٹ ملا ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں نوٹ کیا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ان کو ایکسپوز کر رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں کسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بات نہ کرو، کسی کے بارے میں نہ بتاؤ کہ وہ برا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ منافق ہے، وہ فسادی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی سے برا گمان ہی نہ کرو، کسی کی برائی بیان ہی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں پہلی 5 آیات کے بعد اللہ بیان ہی ان کا کر رہا ہے جو فسادی ہیں، جو جھگڑالو ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو کھوکھلے ہیں، جو منکر ہیں. تو میں حیران ہو رہی تھی کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا بھی اللہ کی سنت ہے کہ نہیں؟ جو لوگ جھوٹے ہیں، جو فسادی ہیں، جو دھوکے باز ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں غیبت ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا کہتے ہیں نا جاہلیت کی یہ پوائنٹ ہے. ہم کہتے ہیں کسی کی بات نہ کرو. وہ جو ہوتا ہے نا کسی کی بات نہ کرو، وہ مومن کے بارے میں کہ جو سچا سچا مومن ہے، جو اللہ والا ہے، اس کے پیچھے اس کی بات نہ کرو، اس کے سامنے کرو جا کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو لوگ فسادی ہیں، جو لوگ جھگڑالو ہیں، جو دھوکے باز ہیں، ان کی بات کرو. دیکھیں اللہ بھی کر رہا ہے. فرام آیت 6 آیت نمبر 6 سے دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی حرکتیں، ان کی عادتیں، ان کے جذبات، معاملات، ان کے سارے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو فلی ایکسپوز کر رہا ہے. آیت نمبر 6 سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے، یعنی اندر چھپایا ہوا ہے، بظاہر کافر نہیں ہے، بظاہر وہ مومنوں کے ساتھ پھرتے ہیں، کھاتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اندر کفر اپنایا ہوا ہے. اللہ نے ان کی نشانی، علامت، صفت بتا دی، ان کی عادت بتا دی. دیکھنا وہ زبان کے بے باک ہوں گے، جسے میں اپنی زبان میں کہوں نا، زبان کے بے لگام ہوں گے. ان کی زبان ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اندر کفر ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا، ان کی زبان ہمیشہ بے لگام ہوتی ہے. جب یہ تمہارے آگے زبان کھولیں تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ من کے کافر ہے. دیکھیں اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ بتا رہا ہے. آیت نمبر 6 سے اللہ بتا رہا ہے یہ کافرین ہیں. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمیں تو نہیں نظر آ رہی یہ چیزیں کہ ان کے اندر کیا ہے، اللہ بتا رہا ہے. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دلوں میں، کانوں میں مہر ہے، ہمیں تو نہیں مہر نظر آ رہی. اللہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ انہیں ایکسپوز کر رہا ہے کہ مطلب یہ جو کیٹیگری ہے یہ غافلین کی ہے. غافلین سے دور رہنا. آج ہم کہتے ہیں سب سے ملو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کتنے پوائنٹ نکل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے قرآن سے نقطے نکال. آپ سمجھتے ہیں یہ جو نقطے ہوتے ہیں یہ جو نقطے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسرار و رموز. یہ گہرائی سے جا کے ملتے ہیں، ہوتے قرآن میں ہی ہیں، لیکن نظر اس وقت آتے ہیں جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں. عام لوگوں کو یہ نقطے، یہ اسرار و رموز، یہ مکاشفات، یہ الہامات نہیں ہوتے. وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں. جیسے بندہ نہیں ہوتا کہ باغ سے گزرا تو نہ کچھ لیا، نہ دیا، نہ دیکھا، نہ کچھ حاصل کیا، خالی ونڈو شاپنگ کر کے گزر جاتے ہیں. تو اصل جو نکات قرآن سے ملتے ہیں وہ اس طرح ملتے ہیں جیسے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کیا کہ پہلا جو طبقہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کافرین کا، جنہوں نے اندر کفر چھپایا ہوا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دلوں کانوں پر مہر ہے، آنکھوں پر پردہ ہے. یہ کون ہے؟ غافلین ہیں. اور پھر تیسرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے. تو کیٹیگری کس میں ہوئے؟ جاہلین ہیں. جاہلین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو زبانی دعوے کرتے ہیں، بڑے سے بڑا دعویٰ کر دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بیٹھے بٹھائے کہہ دیں گے ہم تو بڑے وہ پہنچی ہوئی ہستی ہیں، تو بڑے وہ ہیں. لیکن
हकीकतन क्या होगा, ना उनके पास कुरान का इल्म होगा, ना शरीयत का, ना तरीकत का, ना हदीस का, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा का, कुछ भी नहीं होगा, हाली जुबानी दावा होगा। तो अल्लाह ताला कैटेगराइज करता है ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग जुबान खोल के कुछ भी कह देंगे क्योंकि उसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहता है ये लोग जाहलीन हैं। ये मैं आपको पिछली आयतें बता रही हूँ जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। आपने कंक्लूड किया आयतों को कंक्लूड करते हैं। मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये जो मैं आपको एकदम शूट मार के कहती हूँ जाहलीन गाफलीन जालिमीन मुनाफिकीन, ये मैंने कहाँ से सीखा है? ये इस तरह मैंने सीखा है। एक एक आयत को मैं लेके बैठती हूँ, फिर उसका जायजा, उसको मुलाहिजा, फिर उसका मुज़ाकरा, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ मैं क्या करती हूँ आयतों के साथ। तो ये जो है देखिए अल्लाह ताला एक्सपोज कर रहा है। मैं आपको पॉइंट ये समझा रही हूँ अल्लाह ताला कैसे एक्सपोज कर रहा है ऐसे लोगों को जो दिलों में मुनाफिकत जहालत लिए बैठे होते हैं। अल्लाह ताला कहता है ये लोग काफरीन हैं, ये लोग गाफलीन हैं, ये लोग जाहलीन हैं। और फिर देखें आयत 9 में अल्लाह कहता है धोखा देते हैं ईमान वालों को, असल में धोखा अपने आप को देते हैं, इन्हें शऊर ही नहीं। तो फिर ये क्या हुए? मुनकरीन है, मानते ही नहीं, जितना मर्जी समझा लो कभी मानेंगे ही नहीं कि हम गलत हैं या हमें कुछ सीखना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि हमें तो सब पता है। तो इस कैटेगरी को आप कभी कुछ ना मनवा सकते हैं ना दिखा सकते हैं। तो आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला समझा रहा है कि ये मुनकरीन है। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला कह रहा है क्या? इनके दिलों में मर्ज है। अब देखें मर्ज हमें तो नहीं नजर आ रहा ना, अल्लाह बता रहा है, अल्लाह समझा रहा है कि बी वेयर ऑफ दीज पीपल, मतलब स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। हर किसी से ना मिलते जाना समझ के कि मुसलमान है तो साथ बैठा हुआ तो मैं हर एक से मिलूं, नहीं। अल्लाह ताला देखे समझा रहा है कि देख देख के सोच समझ के मिलना। ये कैटेगरीज होंगी, आएंगी, लेकिन क्या तुम्हें अपने अपने उन लोगों से मिलना है जो दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वालों से बचना। आयत नंबर 9 में बताया कि ये मुनकरीन है, असल में ये मुनकरीन है और इन्हें खुद भी शऊर नहीं है। आयत नंबर 10 में देखें बताया कि इनके दिलों में मर्ज है। अल्लाह कहता है मैंने इनका मर्ज और बढ़ा दिया इनकी झूठ की वजह से। तो इसमें अल्लाह ने हमें क्या समझाया कि ये लोग मुनाफिकीन हैं। आयत नंबर 11 में क्या बताया कि ये लोग, इनको जब कहा जाए जमीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो कर ही नहीं रहे। तो अल्लाह क्या समझा रहा है कि मुफसदीन है। आपको समझ आ रही है? आपको मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप मेरे साथ चलें। और देखें आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है ये लोग फसादी है मगर इन्हें शऊर ही नहीं। तो किस कैटेगरी में आए? ज़ालिमीन है। ज़ालिमीन है कि मतलब के लिए, मुफाद के लिए दौड़ते हैं और उन्हें परवाह ही नहीं होती कि रास्ते में हम क्या कर रहे हैं तो क्या नहीं कर रहे। ना शरीयत की परवाह, ना कहते हैं ना तरीकत की परवाह, ना इताअत रसूल की परवाह, ना इत्तबाए रसूल की परवाह। बस अपना मुफाद, अपना मतलब हासिल करना है वन वे अनदर। तो अल्लाह ताला कहता है ये लोग जो हैं कौन है? ये ज़ालिमीन है। आयत नंबर 30 में देखें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग मोमिनों को बेवकूफ समझते हैं, तो खुद क्या है? मुजरिमीन, आदि मुजरिम है, इतने पक्के मुजरिम हैं कि ये समझते हैं कि मुसलमान जो हैं ये बेवकूफ है, हम जो कर रहे हैं हम ठीक है। तो पक्का जो मुजरिम होता है, आप सोचें जरा ये बात, इसको आप इस लेवल पे रख के सोचें कि इस दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लोग देखें मुजरिम हो जाते हैं उनका जहन इतना पक्का हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ जुर्म कर रहे हैं। इसी बात है कि नहीं? उन्हें जुर्म में ही लगता है कि यही तरीका बेहतरीन है, चालाक होशियार, यही तरीका जो है बेहतरीन है, फास्ट फॉरवर्ड तरीका है, क्विक वे है टू मेक मनी। उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कोई जुर्म है, क्योंकि वो उसको जुर्म समझते ही नहीं। अब देखें आयत नंबर 14 पे मैं आ रही हूँ। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला कहता है कि ये मोमिनों के सामने ईमान का इकरार करते हैं, मोमिनों के सामने तो ईमान का इकरार करते हैं, जो आज की आयत है। और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं। तो क्या कैटेगरी हुई? लास्ट कैटेगरी हुई काज़िबीन है, झूठे हैं। अब देखें कितनी लंबी लिस्ट बन गई, फ्रॉम आयत नंबर 6 टू आयत नंबर 14। जब मैंने एनालिसिस किया ऑल दिस आयात का, जब मैंने इनका सबका मैंने तज्जिया किया, जब मैंने सबको कंपाइल करके मैंने जब इनका जायजा लिया, तो मैंने क्या नतीजा निकाला? मैंने ये नतीजा निकाला कि आयत नंबर 6 से अल्लाह ये बता रहा है, अल्लाह ताला बाएं हाथ वालों का बयान कर रहा है कि ये काफरीन, ये गाफलीन, ये जाहलीन,
یہ منکرین، یہ منافقین، یہ مفسدین، یہ ظالمین، یہ مجرمین، یہ کاذبین، ان سے بچ کے رہے۔ یہ ہے طریقہ قرآن سے تزکیہ لینے کا۔ اب مجھے سمجھ کے آئی جب میں نے یہ سارا، میں نے اس کو کنکلوژن، اس کی سمری جب میں نے لکھی تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ میں نے کن سے ملنا ہے، ان سے میں نے بچنا ہے۔ اور میں نے ملنا کن سے ہے؟ جو پہلے 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سمجھا دیا کہ ان 5 طرح کے لوگوں سے ملنا، اور یہ جو دوسرے بائیں ہاتھ والے ہیں ان سے بچنا۔ کیوں بچنا؟ کیونکہ یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں نا، انہوں نے دین کو ایک مذاق بنایا، انہوں نے دین کو کہتے ہیں نا توڑ مروڑ کے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، انہوں نے کوئی سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، اتباع رسول کی حدود کو نہیں رکھا ہوا، انہوں نے ہر حد پامال کی ہوئی ہے اپنی خواہشات کے لیے۔ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں نے دائیں ہاتھ والوں سے ملنا ہے اور بائیں ہاتھ والوں سے بچنا ہے۔ اور اگر میں نے قرآن کا اس طرح سے مطالعہ کیا ہی نہیں ہے تو آپ بتائیں مجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ پھر تو میں سب سے ملوں گی نا، پھر تو میں لڑوں گی، مروں گی، ہائے میرا خاندان، ہائے میرے بچے، ہائے میرا کار، ہائے میرے رشتے دار، ہائے میرا یہ میرا وہ۔ لیکن جب آپ قرآن کا اس طرح سے کریں گے نا، ڈیپ تجزیہ کریں گے اور سمجھیں گے اور قرآن سے فہم، شعور، نور، تقوی اور ہدایت لیں گے نا، تو پھر اس طرح ہوگا کیا؟ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کے من کو شفا ملے گی، آپ کے اندر سے دنیا کا کہتے ہیں نا دنیا کی چاہتیں، محبتیں، طلب، خوف، غم سب دور ہو جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کی شفا۔ آپ کو سمجھ آئیں گے؟ آپ کو سمجھ آئیں گے؟ شفا لینے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ شفا ایسے ہی ہر کسی کو تھوڑی مل جائے گی کہ آپ راہ چلے تو آپ کو شفا ملتی جائے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں نا جیسے اب دیکھیں جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں شفا تھوڑی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے اسٹڈی کیا، ڈاکٹر نے تجزیہ کیا، انہوں نے اتنے سال لگائے، تب کہیں جا کے وہ اس قابل ہوئے کہ آپ کو بتائیں کہ یہ راستہ، یہ دوائی، اس طریقے سے، اس علاج سے آپ کو شفا ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح شفا تو ہے قرآن میں، لیکن آپ اس رستے پر چلیں کہ نہیں؟ یہ تو پوائنٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح آیات کو لے کے نا، آیات کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، اب میں آپ کو اپنا طریقہ بتانے لگی ہوں کہ میں کس طرح قرآن کا مطالعہ کرتی رہی ہوں، کہ پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پہلے آیت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ آیت اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، لہجہ کیا ہے، مخاطب کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ I need to know that۔ جسے کہتے ہیں نا اگر میں نے 10 منٹ بھی قرآن پڑھا ہے تو مجھے یہ نتیجہ نکالنا ہوتا ہے اینڈ پہ کہ what I get away with it، مجھے ملا کیا، میں نے سیکھا کیا، کوئی پوائنٹ میرے ذہن میں ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ میں قرآن کو بند کروں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ سوچیں میں نے کیا کہا۔ میرے ذہن میں کوئی قرآن کا ایسا نقطہ ہونا چاہیے جس پہ میں نے سوچنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کرنا کہ قرآن سے کو کھولنے کے بعد میں نے دنیا کی باتیں نہیں سوچنی، میں نے قرآن سے جو لیا ہے نا، میں نے اس پوائنٹ کو سوچنا، میں نے کوئی نہ کوئی پوائنٹ لے کے قرآن بند کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مطالعہ۔ پھر میرا کیا ہوتا ہے، میرا دماغ اسی پہ نا فوکس رہتا ہے کہ یہ جو میں نے پڑھا تھا یہ کیا تھا۔ پھر آگے پروسیس ہوتا ہے، وہ فوکس جو ہوتا ہے نا، وہ پوائنٹ جو ہوتا ہے، وہ نقطہ آگے پروسیس ہوتا ہے، آگے پھر دماغ سوچتا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ غور و فکر، تفکر۔ دماغ سوچتا ہے ہاں یہ بات اللہ نے ایسے کہی ہے، یہ حدیث میں اس طرح بھی ہے، ہاں تو صحابہ کرام نے یوں اس پہ عمل کیا تھا، ہاں تو اولیاء کرام یہی تو ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس طرح پہ وہ لنک بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تفکر سے تدبر، تدبر سے تفقہ، پھر وہ بات میرے لیول پہ آتی ہے کہ میں نے اس بات کو کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا۔ پھر تفکر سے تدبر، پھر تفقہ، تزکیہ، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر میں سوچتی ہوں کہ میں نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ آگے پھر لاسٹ کیا پوائنٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس آیت کو ایز اٹ از اپنی لائف میں کیسے لے کے چلنا ہے۔ بھلے مجھے کہتے ہیں نا کچھ بھی دنیا کہے، بھلے مجھے دنیا ملے یا نہ ملے، میں نے اس آیت کا اتباع کرنا ہے۔ میں نے زمانے کا اتباع، میں نے اپنی خواہشات کا اتباع، میں نے اپنے جذبات کا اتباع، میں نے اپنے خیالات کا اتباع میں نے اپنے واقعات، حالات کا اتباع نہیں کرنا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ کر کے
میں نے قرآن سے کنیکٹ کرنا. یہ ہوتا ہے اتباع کرنا, کہ میں اپنے حالات, اپنے واقعات, اپنے خیالات سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں اور میں قرآن سے کنیکٹ ہو جاؤں کہ جو قرآن مجھے کہہ رہا ہے نا میں وہ کروں. اس لیے کہ جو میرے جذبات ہیں, آپ مجھے بتائیں ایک منٹ کے لیے کہ جو میرے جذبات ہیں کیا وہ اللہ کی آیات سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں ہے نا. کیا جو میرے خیالات ہیں وہ اللہ کے پیغامات سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر آپ مجھے بتائیں, پھر یہ تو شیطان کا مکر ہے نا. یہاں سے پھر میں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ جو ہم پڑے رہتے ہیں نا اپنے ماضی میں, اپنے خیالات میں, اپنے فکروں میں, اپنے غموں میں, یہ ایکچولی شیطان کا مکر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس مکروں میں جکڑ کے رکھتا ہے تاکہ ہم اللہ کی آیات میں تفکر, تدبر, تفکر, تزکیہ نہ کریں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ جو گہری گہری باتیں نا یہ قرآن کی گہرائی میں اترنے سے ملتی ہیں. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ مطالعہ قرآن کا میں کیسے کرتی ہوں کہ ایسے ایک آیت پڑھی, پھر میں اس کا جائزہ لیتی ہوں, دوبارہ جائزہ لیتی ہوں کہ اس میں پوائنٹ کیا ہے, اس میں پیغام کیا ہے, اس میں نصیحت کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے, اس میں ہدایت کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا تزکیہ کا کیا پہلو ہے جو میرے لیے ہے. کیونکہ ہر آیت, یہ پوائنٹ آج نوٹ کریں, ہر آیت آپ سے ریلیٹ ہے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. میں تو حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں کو جو بات کر رہے ہوتے ہیں یا آیت سمجھا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جو منافقین تھے نا, یہ وہ منافقین کی بات ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا منافقین آج بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے؟ کیا منافقین کی آج کی لڑی نہیں چل رہی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ منافقین تھے تو ہم تو بڑے کہتے ہیں نا ریڈی میڈ مومنین ہیں. تو یہ تو پوائنٹ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جب ہم جو بھی آیت پڑھیں نا ہمیں پتہ کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں اپنا جائزہ, مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس آیت کے آئینے میں, اس تناظر میں مجھے اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ نہ ہو میں بھی اسی کیٹاگری میں ہوں اور نمازیں پڑھ کے خوش ہو رہی ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے اس آیت کا تبھی جب میں اس کا مطالعہ کر کے جب میں اس کا جائزہ لوں گی پھر میں دوبارہ اس کو ملاحظہ کروں گی آ کے دوبارہ, جسے کہتے ہیں نا اگو میں تھوڑی دیر کے لیے میں چلی جاؤں گی, آیت پڑھ کے مطالعہ کر کے جائزہ لے کے میں چلی جاؤں گی, سوچتی رہوں گی, پھر واپس آؤں گی. اس کو کہتے ہیں کیا؟ ملاحظہ. میں نے دوبارہ اس آیت کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھوں, ذرا کیا اللہ تعالیٰ, جسے کہتے ہیں نا تو آپ صرف تھوڑی دیر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, دوبارہ سوچوں گی اس آیت کو آ کے, دوبارہ کھول کے دیکھوں گی, پھر میں مذاکرہ کروں گی, اس آیت سے مذاکرہ کروں گی یہ آیت مجھے کہہ کیا رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے تو قرآن کھولو. اللہ کی باتیں اگر پڑھنی ہے نا تو قرآن کھولو. اللہ سے باتیں کرنی ہے, یہ حدیث مبارک ہے یا کیا, اللہ سے باتیں کرنی ہے تو نماز پڑھو, اللہ کی باتیں پڑھنی ہے تو قرآن پڑھو. تو اللہ کی باتیں آپ سوچیں, اللہ جو علیم بذات صدور ہے, قادر اللہ کل شیء قدیر ہے, جو علیم ہے, خبیر ہے, کیا اس کی باتیں مجھے ایسی سمجھ آ جائیں گی؟ یہ ہو سکتا ہے بتائیں؟ یعنی کیلیبر دیکھیں آپ, لیول دیکھیں آپ کہ عام بندہ جو تھوڑا سا ہو, ایجوکیٹڈ ہو یا ہائی لیول کا ہو, ہائی کیلیبر کا ہو, اس کی بات تھوڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اس کی بات تھوڑی دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ اس نے کہا کیا تھا. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں نے ادھر آیت پڑھی ادھر مجھے سمجھ آ گئی؟ اگر اتنا آسان ہوتا قرآن کو سمجھنا تو مجھے بتائیں آپ 40 سال قرآن میں تدبر تفکر کر کے نئے نئے نقطے ڈھونڈنے والے علماء اور مشائخ اکابر اولیاء صالحین یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن کی جو یونیک ندرت ہے بات وہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی جتنی آپ گہرائی میں اترتے ہیں نا وہیں سے آپ کو نئے اس لیول کے نئے نقطے نئے مکاشفات ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو شروع کے لیول والے بندے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم شروع میں کسی سے ملتے ہیں سلام دعا ہوتی ہے, قرآن بھی سلام دعا کرتا ہے کہ بس چلو جاؤ گڈ بائے, کھولا بند کیا. جیسے جیسے آپ قرآن سے اپنی سلام دعا بڑھاتے ہیں, قرآن سے اپنی کہتے ہیں نا تفکر تدبر تفکر تزکیہ, جیسے جیسے آپ قرآن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں نا ویسے ویسے قرآن بھی
اپنا نور، اپنے خزانے، اپنے اسرار و رموز، اپنے انوار و تجلیات، اپنے مکاشفات، اپنے الہامات آپ کے آگے کھولنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایٹ دا بگننگ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوالٹی ٹائم، آپ کو سنسیئر اینڈ آنیسٹ ٹائم آپ کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے کسی کو اوپن اپ کرنے کے لیے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح قرآن کے جو خزانے ہیں، قرآن کا جو نور ہے، قرآن کا سینہ کھولنے کے لیے بھی آپ کو قرآن کے ساتھ کہتے ہیں نا محبت، قرآن کے ساتھ طلب، تڑپ، چاہت کا ٹائم گزارنا پڑے گا. پھر قرآن، میں آپ کو بتاؤں، قرآن ایک زندہ کتاب ہے. یہ میں نے نوٹ کیا پرسنلی کہ جتنا میں قرآن سے آگے بڑھتی گئی، میں نے نوٹ کیا قرآن بھی اتنا میرے ساتھ آگے بڑھتا گیا. جتنا مجھے قرآن سے محبت ہوتی گئی، میں نے نوٹ کیا قرآن بھی اتنا زیادہ کہتے ہیں نا اپنا نور، اپنا انوار، اپنے اسرار و رموز کھولتا چلا گیا. تو یہ راز کی باتیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہی کہ قرآن کا مطالعہ پہلے آپ کرتے ہیں، پھر جائزہ لیتے ہیں، پھر دوبارہ آ کے آیت کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر آیت سے مذاکرہ کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے. پھر آپ اس مذاکرے کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کا لہجہ کیا ہے اور اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے، اور پھر آپ اس میں سے ضابطہ نکالتے ہیں کہ اللہ کا ضابطہ کیا ہے، کہ کون سا ضابطہ اللہ مجھے سمجھا رہا ہے. یعنی کہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جاہلین ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ ظالمین ہیں، یہ مفسدین ہیں، یہ مجرمین ہیں، یہ کاذبین ہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے اصول و ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب دیکھیں جیسے جیسے میں قرآن کے ساتھ ان ٹچ ہوتی ہوں، ڈیپ ان ٹچ ہوتی ہوں، تو قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کا کوئی ضابطہ بھی ہے، اللہ کے اصول و ضوابط بھی ہیں. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا گاڑی چلانے کے اصول و ضوابط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ایسے اللہ کے بھی کہتے ہیں نا اللہ کا بھی کوئی ضابطہ ہے. اور پھر اس ضابطے میں سے رابطہ میں نکالتی ہوں کہ رابطہ کیا ہے، ربط کیا ہے اس آیت کا پہلی آیت سے. آپ سوچیں گے پتہ نہیں کی کچھ کر دی رہی ہے اسی لیے کبھی فون ہی نہیں کیا ہمیں کسی کو. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ نہیں ہوتے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ تو لیبارٹری میں بیٹھ کے وہ لیبارٹری میں بیٹھ کے وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، تو اسی میں مگن رہتے ہیں، تو اسی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو میں قرآن کی لیبارٹری میں، آیات کی لیبارٹری میں بیٹھی رہتی ہوں کہ اس میں دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ کا میں سوچتی ہوں کہ اس آیت کا تجزیہ کرنے کے بعد سوچتی ہوں اس میں ضابطہ کیا ہے، ضابطہ ڈھونڈنے کے بعد پھر سوچتی ہوں اس کا رابطہ کیا ہے. پہلی آیت سے کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے ربط تو بات کرتا نہیں. پھر میں نے رابطہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. پھر رابطہ ڈھونڈنے کے بعد پھر میں سوچتی ہوں اس میں راستہ کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یعنی کس سے بچنا ہے اور کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ راستہ ہے. میں راستہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں ہر آیت میں اللہ تک پہنچنے کا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ دیکھیں ایک ایک آیت کیا ہے، یہ منزل ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے میں نے کہا تھا ایک ایک آیت کیا ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کی منزلیں ہیں. یہ ان کو آیتیں نہ سمجھیں کہ ہم آیتیں پڑھ کے بس جی پورا سوارا ختم کر لیا تو بڑے خوش ہو کے پھر رہے ہیں. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ فکر کی بات ہے کہ مجھے اگر راستہ معلوم ہے اور میں نے وہ راستہ نہیں لیا تو اس کا مطلب کیا ہے. اگر مجھے معلوم ہونے کے بعد میں نے وہ راستہ نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی کہ گمراہ لوگوں میں سے بھی ہو سکتی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار بھی ہو سکتی ہوں کہ اللہ کہے گا جان کے بوجھ کے سمجھ کے تم نے وہ راستہ کیوں نہیں لیا تھا. تو یہ ہوتا ہے جتنا آپ پڑھتے جاتے ہو گہرائی میں اترتے جاتے ہو اتنا ہی آپ کے اندر خشیت الہی بھی بڑھتی جاتی ہے. اتنا ہی آپ سمجھتے ہو کہ میں جیسے باؤنڈ بندہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ میں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اب میں کبھی بھی اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی. تو دیکھیں پھر میں راستہ ڈھونڈتی ہوں اللہ تک پہنچنے کا، پھر میں مطالبہ ڈھونڈتی ہوں اس میں سے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، what does he want me to do. اب میں اللہ کو خوش کیسے کروں. اللہ نے تو یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مفسد ہیں. جیسے میں نے مفسدین کی دیکھیں جیسے آیت پڑھی ہے نا، تو اب میں سوچوں گی کہ اس میں اللہ کا مطالبہ کیا ہے. مطالبہ یہ ہے کہ تم مفسد نہ بننا. یہ مجھے سمجھ آیا
کہ یہ اللہ کا مطالبہ ہے اس آیت میں کہ جو ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں نا تم ایسی حرکتیں نہ کر، کچھ بھی ہو جائے، بھلے تمہیں نقصان ہو زندگی میں، فساد نہ کرنا، کیونکہ جو اللہ کو ناپسند ہے نا وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا مطالبہ دیکھیں میری سمجھ میں آیا جب میں نے مطالعہ کے بعد جائزہ کے بعد ملاحظہ کے بعد مذاکرہ کے بعد تجزیہ کے بعد ضابطہ کے بعد رابطہ کے بعد راستہ کے بعد مطالبہ، اب مطالبہ کے بعد پھر میں سوچتی ہوں کہ اب اس کا وسیلہ کیا ہوگا، کہ میں نے اس آیت پر عمل کیسے کرنا ہے، وسیلہ پھر مجھے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی امپلیمنٹ، پھر مجھے وسیلہ ڈھونڈنا ہے، وسیلہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ظاہر وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے میں سیرت مصطفیٰ میں جاؤں گی، اتروں گی، اور پھر سیرت مصطفیٰ سے ہوتے ہوتے تبع تابعین اور پھر اولیاء کرام تک آؤں گی کہ بھئی مجھے پتہ چلے کہ میں نے اس آیت پر عمل کیسے کر، یہ ہوتا ہے وسیلہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے وہاں بات نہیں چھوڑی مطالعہ کر دیا تو بات ختم کر، نہیں، آپ نے پھر اس کو نیچے اس کو لے کے آنا ہے، میں نے پھر وسیلہ ڈھونڈنا ہے، میں نے اس آیت پر عمل کس طرح، صحیح عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ آیتیں پڑھ کے اپنی مطلب کے معنی نکال لیتے ہیں، اور کتنے لوگ یہاں سے گمراہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بات، اپنی مطلب کی طویلات نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ جو کام ہے نا یہ بہت نازک ہے، ایٹ دا سیم ٹائم بہت ڈینجرس بھی ہے، کہ آپ اگر اس رستے پہ چل رہے ہو تو آپ نے کوئی ادھر ادھر کھسک نہیں جانا کہ کہیں اپنی مطلب کے معنی نکال لو اور کہو کہ بھئی مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نا، اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی آپ نے لینا ہوتا ہے نا وہ اللہ سے، رسول اللہ سے، تبع تابعین سے، اولیاء کرام سے لینا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنی ذات کو بیچ میں ڈالو گے نا کہ مجھے تو یہ سمجھ آیا، میں نے تو اس طرح کرنا ہے، پھر وہاں پہ آپ اس میں چلے جاؤ گے گمراہی کے۔ جیسے آج فتنے بازی، کتنے دیکھیں آج اتنے قرآن میں لوگ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، آیات پڑھتے ہیں تو وہی کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں بھئی میں تو بشر ہوں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، تو وہ تو بشر ہی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ایک آیت کو پکڑ کے آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی معاملے میں آپ نے اگر کوئی بات کنکلوژن کرنی ہوتی ہے نا تو پہلے آپ اس سے ریلیٹ ساری آیات کو سٹڈی کرو۔ جیسے میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں نے جاننا ہے نا، تو میں ایک آیت نہیں پکڑوں گی کہ بشر مثلکم، میں یہ نہیں کروں گی، میں پہلے سارے قرآن کی گہرائی میں اتروں گی، پورے قرآن میں دیکھوں گی کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، کہاں کہاں اللہ نے ان کی عظمت، شان، ان کی ذات کو بیان کیا ہے، وہ سارے پوائنٹ جمع کر کے پھر میں ان کو کنکلوڈ کروں گی اس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا، مطالعہ، جائزہ، اس کا ضابطہ، رابطہ، سارا تجزیہ کر کے پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تو یہ کہہ رہا تھا۔ بشر سے مراد یہ ہے کہ میرا اس جیسا تو بشر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جیسا میرا یہ بشر ہے، جس نے اپنی مرضی سے کچھ بولا ہی نہیں ہے۔ اس کی شان تو دیکھو ذرا اس بشر کی، آپ نے اس بشر کو ایویں سمجھ لیا کہ جیسے میں بشر تو بشر، استغفر۔ اس طرح گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ قرآن کے راستے پر چلنا اور اس کو سمجھنا یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے، بہت نازک بھی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت عظمت والا کام بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے نا یہ نبوت والا کام ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کو آگے لے کے چلتے ہیں نا وہ وہی کام کر رہے ہیں جو نبوت کے میں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا تھا اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب آپ پہنچتے ہیں وسیلے پہ تو وسیلہ آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے ذات مصطفیٰ میں اور اولیاء کرام میں، اور پھر آپ دیکھیں اس میں سے کیا ڈھونڈتے ہیں۔ وسیلے کے بعد پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے اس سے کیا کرنا ہے، محاسبہ، میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھ کے میں نے اپنے آپ کو ان لائن کرنا ہے، اس آیت کے مطابق میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آیت پڑھ کے میں نے اگنور نہیں کرنا، آیت پڑھ کے میں نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا کہ بس پڑھ لیے، وہ تو ان کی بات تھی بھئی، وہ تو منافقوں کی بات تھی، اس طرح نہیں میں نے کرنا۔ آیت پڑھ کے میں نے اپنے اندر لینی ہے، میں نے سوچنا ہے کہ کہیں میں تو اس کیٹیگری میں نہیں ہوں
جو اللہ کہہ رہا ہے فساد نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لا یشعرون لا یعلمون، شعور ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، میں نے اپنا محاسبہ شروع کر دینا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں نے اپنا محاسبہ شروع کر دینا. وسیلہ کے بعد میں نے محاسبہ شروع کرنا ہے، اور محاسبہ کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہنا ہے کہ اب میں نے تزکیہ کرنا ہے. محاسبہ کے بعد تزکیہ کے بعد پھر میں نے مجاہدہ، میں نے اس رستے پہ چلنا ہے. میں نے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے جو میں نے آیت سے سمجھا ہے، جو مجھے فرام ٹاپ ٹو باٹم مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہاں سے بدلنے کی سٹیج دیکھیں شروع ہوتی ہے. میں آپ کو گہری بات کہوں، بدلنے کی سٹیج ایک دم نہیں شروع ہوتی کہ آپ نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو اب بدلنا شروع ہو گئے. نہیں، بدلنے کا بھی کہتے ہیں نا ایک پوائنٹ ہوتا ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، بدلنے کی بھی ایک سٹیج ہوتی ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے تو یہ سٹیج تو پتہ نہیں کب آنی ہے پھر آپ کی زندگی میں کہ آپ اس سٹیج پر پہنچیں کہ آپ مجاہدہ تزکیہ کے بعد مجاہدے پہ آ جائیں. اگر آپ اکیلے کر رہے ہیں تو اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو یہاں سے پوائنٹ ہمیں جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ کسی ایسے استاد کے پاس جاؤ، کسی ایسے مرشد کے پاس جاؤ، کسی ایسے شیخ کے پاس جاؤ جس نے یہ ساری منزلیں کی ہوں، جو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے کہ اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 60-70 سال کے ہو کے سوچیں یہ بھی کرنا تھا. اب تو بہت دیر ہو چکی ہے. ہم نے تو ساری زندگی دلدل میں، کھائیوں میں، غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت، فساد میں گزار دی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں تو قرآن سے اس طریقے سے قرآن کے ساتھ لے کے چلنا تھا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو تزکیہ کے بعد مجاہدہ کے بعد پھر کیا میں نے لیا قرآن سے؟ تصفیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو صاف کرنا شروع کر دیا. میں نے جو بھی میرے اندر قرآن اور رسول کے سوا ہے نا، میں نے اس کو ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیا. کچھ بھی ہے میں نے نکالنا شروع کر دی. میری خواہشات، میری چاہتیں، میرے جذبات، میرے خیالات، میں نے ہر چیز کو اپنے اندر سے نکالنا شروع کر دیا. اب میرا مجاہدہ شروع ہو گیا نا. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ. اور یہ کب شروع ہوا تھا؟ جب میں نے قرآن سے تزکیہ لے کے یہ سارے مراحل سے گزر کے میں آئی تو میں نے قرآن سے پھر کیا کیا؟ تصفیہ، صفائی. اس کو یہاں سے صوفیہ کرام کا لفظ بھی نکلا ہوا ہے. وہ جو یہاں سے اہل صفا کا لفظ ہے. دیکھیں جو اہل صفا، جو صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھا کرتے تھے، وہ اہل صفا کہلاتے تھے نا. اہل صفا مطلب جو صفائی، من کی صفائی والے تھے. تو تصفیہ، یہاں سے میرا بھی تصفیہ ہونا شروع ہو گیا. میں نے بھی اپنے آپ کو من پاک، نیت صاف کرنی شروع کر دی. یہاں سے میں نے بھی اپنے آپ کو رضا خدا اور اتباع مصطفیٰ میں لے آئی. میں نے اپنے آپ کو تصفیہ میں لے آئی. اپنے آپ کو ایک میں نے بنا لیا کہ میں نے اس سے باہر نہیں جانا. اور پھر اگلی سٹیج کیا آئے گی؟ پھر اگلی سٹیج آتی ہے مشاہدہ. جب میں تصفیہ کی منزل پہ پہنچ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے مشاہدہ کروانے لگ گیا کہ اس آیت کے اندر یہ نور ہیں، اس آیت کے اندر یہ اسرار و رموز ہیں. پھر مجھے مکاشفہ ہونا شروع ہوا. مکاشفہ کا مطلب ہوتا ہے کشف ہونا. پردے اٹھنے شروع ہو گئے، حجابات اٹھنے شروع ہو گئے. اس کو کہتے ہیں مکاشفہ. پھر اگلی سٹیج آتی ہے جس کو کہتے ہیں مراقبہ. پھر میرا قرآن سے مراقبہ ہونے لگا. تنہائی جسے کہتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ میں تنہائی میں بیٹھنے لگی. پہلے تو میں قرآن سے باتیں کرتی تھی، اب قرآن مجھ سے باتیں کرنے لگا. یہ کیا لیول ہے سوچیں. یہ بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ پہلے میں قرآن کے پیچھے دوڑ رہی تھی. جب مراقبہ کی سٹیج آئی جو کہ مکاشفہ کے بعد آئی، پھر مجھے کیا ہوا؟ پھر قرآن مراقبہ میں پھر قرآن میرے سے باتیں کرنے لگا. قرآن مجھے اور جسے کہتے ہیں نا اور اندر کی، باہر کی، آخرت کی، جنت کی اور زیادہ انوار و تجلیات دینے لگا. اور پھر اس کو کہتے ہیں معانقہ. اس سٹیج کو کہتے ہیں معانقہ. معانقہ کا مطلب ہوتا ہے when you fully into it.
کہ قرآن نے مجھے اپنے اسرار و رموز دے دیے، میں نے قرآن کو اپنا سینہ دے دیا، تو قرآن نے میرے سینے کو اپنے نور سے بھرنا شروع کر دیا. اس سٹیج کو کہتے ہیں مونیکا. یہ وہی سٹیج ہے جو میں آپ کو ویسے بھی پڑھاتی ہوں کہ بھائی کیا ہوتا ہے، پہلے ہم نفسی ہوتے ہیں، پھر قلب، پھر روشن ہوتا ہے، پھر روح منور ہوتی ہے، پھر سری، پھر اللہ تعالیٰ اسرار و رموز، پھر خفی، اور پھر اخفا. جب آپ اخفا کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، قرآن آپ کو ایسے ایسے اسرار و رموز قرآن دینے لگتا ہے. پہلے تو میں ڈھونڈ رہی تھی نا، آپ کو سمجھ آیا یہ پوائنٹ؟ پہلے تو میں ڈھونڈ رہی تھی نا، جب میں نفس پہ تھی، جب میں قلب کی سٹیج پر تھی، جب میں انڈر پروسیس تھی، زیر تعمیر تھی، تب تو میں ڈھونڈ رہی تھی. لیکن پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ قرآن مجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ میں نے اپنے اسرار و رموز جو ہیں وہ اس سینے کو دینے ہیں جو کہ اتنی ایبلٹی، اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے، جس کے اندر اتنی جذب کرنے کی، یہ جذب ہوتا ہے. لیکن جذب کا لفظ بیچ میں آ گیا کہ جذب پیدا ہوا جب میں اتنے مراحل سے گزری. کون سے مراحل؟ اب دیکھیں میں آپ کو مراحل بتاؤں تو یہ ہوش اڑنے والے مراحل ہیں. ویسے میں تو آپ کو بہت آرام سے سمجھا رہی ہوتی ہوں، ہاتھ بہت میں نے ہولا رکھا ہوتا ہے، ہلکی ڈوز رکھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ. یہ جو مراحل ہے نا، ویسے جو میں نے آپ کو بڑے آرام سے بتایا، یہ جو مراحل ہے نا ایکچولی یہ ہوش اڑانے والے ہیں. پتا آپ کو مراحل کو دیکھیں، اگر میں کروں فائنلائز تو کیا ہے؟ مطالعہ، جائزہ، ملاحظہ، مذاکرہ. ریکارڈنگ میں آئے گا نا. دیکھیں پہلے کیا تھا؟ مطالعہ، پھر جائزہ، پھر ملاحظہ، پھر مذاکرہ، پھر تجزیہ، پھر ضابطہ، پھر رابطہ، پھر راستہ، پھر مطالبہ، پھر وسیلہ، پھر محاسبہ، پھر تزکیہ، پھر مجاہدہ، پھر تصفیہ، پھر مشاہدہ، پھر مکاشفہ، پھر مراقبہ، پھر معانقہ، پھر مطمئنہ. یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا، یہ اس لیول پہ پڑھا رہی ہوں، مطمئنہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن پڑھانا آسان ہے؟ یہ مذاق ہے؟ ادھر بھی چلی گئی تو میں ادھر بھی چلی گئی، میرے اتنے استاد ہیں. تو آپ کو استاد ملے گا کیسے؟ پہلے آپ مجھے بتائیں، اس لیول کا، اس کیٹیگری کا، ان درجات کا، ان منزلوں کا، ان مجاہدوں کا استاد آپ کو پہلے ملے گا کیسے؟ یہ بتائیں. مل جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے. میں تو کہوں گی کہ میں نے اس طرح کے وہ کہتے ہیں نا، اب یہ میخانے بند ہو چکے ہیں. میرے شیخ کہتے ہیں کہ میں جو میخانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، کہتے ہیں اب اس میخانے کے نہ میں کشی رہ گئی ہے اور نہ ایسے میخانے رہ گئے ہیں. نہ کسی کو یہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ طلب ہے، نہ تڑپ ہے، نہ محبت ہے کہ ہم اتنی گہرائی میں اتریں. نہیں ہے نا لوگوں کو. دیکھ لیں آپ، لوگوں اگر طلب، تڑپ، شوق ہوگا تو دنیا کا ہوگا کہ دنیا کا مال و متاع ڈھونڈیں، دنیا کی چیزیں ڈھونڈیں، دنیا کے سٹیٹس ڈھونڈیں. آپ مجھے بتائیں قرآن کا سٹیٹس کون ڈھونڈتا ہے؟ تو یہ بات صحیح ہے نا کہ اب یہ میخانے بھی بند ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ میں کشی بھی نہیں ہوتی. یہ میں کشی ہے کہ آپ قرآن میں اترتے چلے جاؤ اور آپ وہاں رکو آ کے جہاں رب کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہے کہ نہ تو نے ادھر دیکھا، نہ تو نے ادھر دیکھا، نہ تو نے اپنے حالات دیکھے، نہ تو نے اپنے واقعات دیکھے، نہ اپنے معاملات دیکھے، نہ اپنی خواہشات دیکھی. تو دیکھتا ہی مجھے آ رہا ہے. یہ ہے بچت، یہ ہے نشہ. یہ اصل نشہ ہے جو قرآن سے ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں دنیا میں شراب طہور کا نشہ. لیکن مجھے خود ہی نشہ چڑھنے لگا کے آپ سے باتیں. ایک منٹ، یہ میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا اصل میں آج نا کہ بھئی قرآن کا مطالعہ کیسے کرتے ہیں، پھر ہی کہیں جا کے آپ کو وہ ملتا ہے جس کو کہتے ہیں نا شراب طہور. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آج بھی مل رہی ہے.
کیونکہ جب آپ اس طریقے سے آؤ گے نا تو آپ کو ملے گی، آپ کو واقعی نشہ فیل ہوگا، آپ کو واقعی وجد فیل ہوگا، اور آپ کی یہ طلب پھر اور بڑھے گی۔ پھر جب یہ طلب بڑھتی چلی جائے گی نا، پھر ہوگا کیا کہ جب آپ اسی طلب میں، اسی تڑپ میں، اسی نشے میں، اسی وجد میں جب آپ چلتے جاؤ گے نا، پھر آخر پہ کیا ہوگا جب اللہ کے پاس جاؤ گے؟ اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے پاس اس نشے میں، اس وجد میں، اس چاہت میں، اس تڑپ میں آؤ گے نا، تو پھر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، تو پھر میں تمہیں کہتے ہیں نا اس کی تکمیل اس نشے کی کر دوں گا، پھر میں پردے ہٹا دوں گا۔ پہلے تو تم مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے آ رہے تھے نا، کہ جب تم اس آ جاؤ گے تو پھر میں پردے ہی ہٹا دوں گا، جسے کہتے ہیں نا جلوہ ہی کرا دوں گا۔ تو یہ ہے، تو پھر جب آپ یہ سوچتے ہو کہ اللہ ایک وقت آئے گا الی ربیہا ناظرہ، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ پردے ہی ہٹا دے گا، جلوہ ہی دکھا دے گا، تو آپ سوچیں پھر اس نشے کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور جب بندے کو یہ نشہ لگ جاتا ہے، اسے دنیا یاد رہتی ہے؟ اسے دنیا کا کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھا رہا ہے؟ اور یہ لوگ دیکھیں، یہ لوگ سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں، کون لوگ؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو پہلی کیٹیگریز میں اللہ نے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 14 تک بتایا، یہ لوگ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جو ہیں، یہ اصل میں کون ہیں؟ یہ ہیں کافرین، یہ ہیں جاہلین، یہ ہیں منکرین، یہ ہیں منافقین، یہ ہیں مفسدین، یہ ہیں ظالمین، یہ ہیں مجرمین، یہ ہیں کاذبین۔ یہ لوگ یہ جو لوگ ہیں نا، اگر میں ان کو کہوں نا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں، دیکھیں یہاں کتنے پوائنٹس ہیں، میں کہتی ہوں مجھے ایک لفظ میں اتنے نقطے نظر آتے ہیں، مجھے آیت وہی رہ جاتی ہے، میں نقطوں میں گم ہو جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں، یعنی اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں ملیں گے، مومن اور منافق ملیں گے، کیونکہ دنیا میں ابھی اللہ نے وہ نہیں کیا ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں نا کہ حشر میں کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب الگ ہو جاؤ مجرموں، الگ ہو جاؤ۔ وہ حشر میں ہونے والا ہے، حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فائنلائز کر دے گا، اللہ تعالیٰ کیٹیگرائز کر دے گا، کلاسیفائی کر دے گا، اب الگ ہو جاؤ۔ لیکن دنیا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے ٹو سٹ ٹوگیدر، کچھ سیکھ لو، کچھ کہتے ہیں نا اپنے من میں نور اتار لو، کچھ صحبت کا نور لے لو، کچھ تربیت کا نور لے لو، کچھ ہدایت کا نور لے لو، کچھ تقویٰ کا نور لے لو۔ دنیا میں اللہ موقع دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جس کو موقع مل جائے نا وہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو کسی قابل سمجھا ہے۔ نوٹ دس پوائنٹ، اللہ اگر چاہتا تو آپ کو مہلت ہی نہ دیتا کہ آپ کو کسی انعمت علیہم کی صحبت ملتی، آپ کو کسی اللہ والے کی کہتے ہیں نا نسبت ملتی، اللہ والے کی تربیت ملتی، توجہ ملتی، نگاہ ملتی، آپ کو اللہ موقع ہی نہ دیتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں، میں نے observe کیا in my life، جنہیں یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن کے راستے پر چلیں یا قرآن سے کچھ حاصل کریں، انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں، یعنی فیل ہی نہیں ہے کہ قرآن تزکیہ اور ہدایت کے لیے۔ وہ قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ادھر پڑھا ادھر ضائع کر دیا، ادھر حسد، کینہ، بغض، تکبر، چغلیاں، اس میں سارا وہ ضائع کر دیا، یعنی ثواب جو تھا وہ ساتھ ساتھ وہ خالی کرتے جاتے ہیں، آگے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ اللہ والوں سے ملیں، کسی مومن سے ملیں، انعمت علیہم کی صحبت میں آ جائیں، تو میں کہتی ہوں کہ اپنی آخرت بنا لو۔ آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی صحبت کا مل جانا، کسی اللہ والے کی نسبت کا مل جانا، کسی اللہ والے کی محبت کا مل جانا، کسی اللہ والے کی تربیت کا مل جانا، کسی اللہ والے کی اطاعت کا مل جانا۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں نا ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے، آپ کو بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا پھر رستہ بھی کھول دیتا ہے اور سینہ بھی کھول دیتا ہے اور نصیب بھی کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے کتنی گہری بات آپ کو سمجھائی ہے۔ لیکن
جو بائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں نا وہ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں نا، دائیں ہاتھ والے، وہ اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمیں یہ جو موقع ملا ہے، اب تو زندگی جائے تو پرواہ نہیں، لیکن ہم نے یہ موقع، یہ نصیحت، یہ ہدایت کا رستہ، یہ آخرت بنانے کی مہلت ہم نے ضائع نہیں ہونے دینی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں، یعنی مومنوں سے ملتے تو ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک طرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ مومنوں سے جا کے ملتے تو ہیں لیکن دل نہیں ملاتے، دل نہیں ملاتے۔ آج دیکھیں لوگ بیعت کا بھی مطلب نہیں سمجھتے، ہاتھ تو ملا لیتے ہیں، بیعت کو لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ ملانا۔ اکثر لوگوں کو میں یہی دیکھتی ہوں، ہم تو فلانے پیر سے بیعت ہیں جی، اور اس بات کو فخر کا باعث سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ فکر کا باعث ہونی چاہیے